محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی سمت۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو تم بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی سمت پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک جو اہل کتاب ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قبلہ کی تبدیلی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت پاک کے اندر قبلہ کی جو تبدیلی ہے اس کی تیسری حکمت بیان ہوئی ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی تیسرا سبب جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی کا اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ جو قبلہ پہلے اور تھا پھر قبلہ اور ہو گیا۔ پہلے بیت المقدس مسجد اقصی قبلہ رہا، پھر حکم آیا کہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا جائے۔ تو کل بھی اور پچھلے دنوں سے آپ سن رہے ہیں اسی بات کے اوپر، تو آج اس کی تیسری حکمت بیان ہو رہی ہے۔ پہلی حکمت یہ تھی قبلہ کی تبدیلی کی تاکہ یہود و نصارہ کی دلی سکون ان کو پہنچ جائے، وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہو جائے کہ ظاہر بیت المقدس یہود و نصارہ کا قبلہ چلتا آ رہا تھا، تو ان کی تسکین قلب کے لیے بیت المقدس کو قبلہ رکھا گیا۔ لیکن بعد میں جب وہ ضدی ہٹ درم رہے، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، وہ راہ راست پر نہیں آ رہے تھے، حکم آیا کہ قبلہ تبدیل کر لو۔ پہلی وجہ تھی۔ دوسری وجہ کل آپ نے پڑھی کہ قبلہ اس لیے تبدیل کیا تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ آج تیسری وجہ بیان ہو رہی ہے۔ تیسری وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو خوش کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دے دیا قبلہ تبدیل کر لو، اس طرف منہ کر لو جس طرف سے آپ کا دل چاہے، جدھر آپ خوش ہوتے ہوں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ 16-17 مہینے مدینہ شریف کے اندر نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی، پھر ایک دن ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا، نبی پاک بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اپنا منہ اٹھا رہے تھے۔ اللہ پاک نے حکم نازل فرما دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ قبلہ ہو جائے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو آپ پھر اپنا منہ پھیر لیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کہتا ہے ہماری نگاہوں میں تو آپ ہی ہوتے ہیں، ہم تو آپ کو ہی تکتے رہتے ہیں، آپ بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جاؤ پھر جس قبلے سے تم خوش ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، جس سے تم خوش ہوتے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اس قبلے کی طرف منہ کر لو جس سے میں خوش ہوتا ہوں، جس سے میں راضی ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا جس قبلے سے تو خوش ہوتا ہے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لو۔ باقی ہر نبی یہی چاہتا رہا کہ ہمیں رب کی رضا حاصل ہو جائے، لیکن اس محبوب کی باری آتی ہے تو رب چاہتا ہے کہ میرا یہ محبوب راضی ہو جائے۔ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے، نبی پاک کو خوش کرنے کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، قیامت تک مسلمانوں کا یہی قبلہ رہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 نمازیں فرض کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے تو آپ کی خوشی کے لیے 50 نمازوں سے کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہی بدر و حنین میں فرشتے اترے، یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کو معراج کی سیر کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا۔ آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ سارے کام کس کے لیے؟ اپنے محبوب کی رضا کے لیے۔ باقی ہر نبی یہ چاہتا رہا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں تاکہ اے میرے رب تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جائے، لیکن خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو یہ حکم تھا قبلہ کی تبدیلی کا، آج اس کی تینوں وجہ جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ 3 وجہ تھی قبلہ کی تبدیلی کی، وہ آج پوری ہو گئی۔ اللہ پاک نے پھر جہاں جہاں مسلمان تھے ان سب کو حکم دیا کہ تم بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ مسجد حرام وہ مسجد یعنی خانہ کعبہ جس کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ پاک نے سب مسلمانوں کو کہا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو۔ اس لیے پھر مسجد قباء میں اگلے دن لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس سے ایک بندہ گزرا، انہوں نے کہا کہ تم ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، قبلہ تو تبدیل ہو گیا ہے، اب قبلہ خانہ کعبہ بن گیا۔ تو انہوں نے بھی اپنا منہ اسی وقت نماز کے دوران ہی خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ پھیر لیا۔ جس مسجد میں یہ واقعہ ہوا اس مسجد کو قبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ اس مسجد کو جائیں دیکھیں، اگر اللہ پاک وہاں جانے کی توفیق دے دے۔ میں نے وہ مسجد دیکھی ہے، اس میں دو محراب لگے ہوئے ہیں، 2 محراب ہیں۔ یہ نقشہ بتانے کے لیے کہ پہلے یہ قبلہ تھا پھر یہ قبلہ ہو گیا، سمت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ اس آیت کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ کی تبدیلی حق ہے، لیکن جان بوجھ کر ہٹ درمی کرتے ہیں، جبکہ انہی کی کتابوں میں پہلے ہی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ آخری نبی کے 2 قبلے ہوں گے، ایک بیت المقدس شروع زمانے میں رہے گا اور پھر آخر میں خانہ کعبہ قبلہ بنا دیا جائے گا۔ اہل کتاب کو اس چیز کا علم تھا، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسا دین ہے جس میں پہلے قبلہ کوئی اور تھا اب قبلہ کوئی اور ہو گیا۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے لیعلمون، یہ علم رکھتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ جو قبلہ آپ کا تبدیل ہوا ہے یہ حق ہے، کیونکہ ان کی کتابیں جو تورات ہے، انجیل ہے، اس کو یہ بار بار پڑھتے ہیں، بائبل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قبلہ تبدیل ہوگا، اتنے ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جائے گی، پھر آخر میں خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے گا، لیکن یہ جان بوجھ کر آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، ضد اور ہٹ درمی کے اوپر ڈٹے رہیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو یہ کام کر رہے ہیں